مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد الحرام، تاریخ 28 صفر 1447 ہجری بمطابق 22 اگست 2025 عیسوی۔ موضوع دعائے استخارہ۔ خطیب فضیلۃ الشیخ صالح بن حمید حفظہ اللہ، ترجمہ عشر الدین مدنی۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے پیدا کیا اور صحیح سالم بنایا، تقدیر بنائی اور ہدایت دی۔ میں اس پاک ذات کی حمد کرتا ہوں، وہ راز اور اس سے بھی زیادہ چھپی چیز کو جانتا ہے۔ میں عظیم نعمتوں اور بے شمار اور انگنت نوازشوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسی گواہی جو گواہی دینے والی کو اس دن نجات دلائے جس دن ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، منتخب پیغمبر اور چنیدہ نبی ہیں۔ اللہ درود و سلام نازل کرے آپ پر، ان کے شریف نسب آل پر اور ان کے برگزیدہ صحابہ پر، تابعین پر اور ان پر جو اچھی طرح ان کی پیروی کرے اور ان کے طریقے پر چلے اور ان کی اقتداء کرے۔ اما بعد، اے لوگوں، میں تم کو اور خود کو اللہ کے تقوی کی تلقین کرتا ہوں۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تم پر رحم فرمائے، اور جان لو کہ مسلمان کو جب نعمت ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اور جب نہیں ملتی ہے تو بھی اللہ کی حمد کرتا ہے، اور جب آزمایا جائے تو صبر کرتا ہے۔ اللہ کا دینا رحمت ہے اور اس کا نہ دینا حکمت ہے، اور اس کا آزمانا عطیہ ہے، اور جو وعید سے ڈرا اس پر دوری کم ہو گئی، رابطے کے وسائل زیادہ ہو گئے اور رابطہ کم ہو گیا، اور گھر کشادہ ہو گئے اور سینے تنگ ہو گئے، اور جو اپنی ذات کے لیے انتقام چاہے تو اس کا وقت ضائع ہو جاتا ہے، اس کا معاملہ منتشر ہو جاتا ہے، اور اس کے مفادات فوت ہو جاتے ہیں، اور شیطان مومنوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے۔ بس اپنے بھائیوں کے خلاف اس کے مددگار مت بنو۔ اللہ کا فرمان ہے، اور میرے بندوں سے کہہ دو وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو، بے شک شیطان ان کے درمیان فساد ڈالتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ مسلمانوں، انسان کوتاہ نظر، کمزور عقل ہے، غیب کو نہیں جانتا، مستقبل سے ناواقف ہے، اور یہ نہیں جانتا کہ تقدیر اسے کہاں لے جائے گی۔ اس کے باوجود وہ کوشش کرتا ہے کہ پردوں کے پیچھے کی کھوج کرے اور اسباب اور ذرائع اختیار کرتا ہے کہ شاید اسے اپنا کچھ مقصد حاصل ہو جائے۔ یہ اس کے لیے کیسے ممکن ہے جبکہ وہ ایک کمزور مخلوق ہے، اور اللہ کا فرمان ہے اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ تو تم دیکھتے ہو کہ کمزور انسان اپنی کوششوں میں ستاروں سے رجوع کرتا ہے، برجوں سے پوچھتا ہے اور سیاروں کی گردش دیکھتا ہے۔ وہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہے، بشارت دینے والے کی تلاش کرتا ہے، ڈرانے والے سے بچتا ہے۔ وہ فال دیکھتا ہے، بدشگونی سے ڈرتا ہے، اپنے معبودوں اور خداؤں سے وہ نشانی اور علامتیں مانگتا ہے جو غیبی معاملات اور تقدیر کے اسرار کی طرف اس کی رہنمائی کریں کہ شاید وہ اپنے سفروں، تجارتوں، شادیوں، جنگوں اور اپنے تمام تر انتخابات میں درست راہ پا جائے۔ وہ تیروں سے فار نکالتا ہے، یعنی علم غیب میں اس کے لیے کیا حصہ رکھا ہے اسے تلاش کرتا ہے، اور بتوں کے پاس قرآن اندازی کرتا ہے، اور عبادت گاہوں میں پرچیاں ڈالتا ہے اور ڈنڈیاں پھینکتا ہے۔ کاہنوں، عرافوں، نجومیوں اور دجالوں سے مدد لیتا ہے۔ وہ پرندوں سے فار نکالتا ہے، ہتھیلی کی لکیریں دیکھتا ہے، کنکریوں کو پھینکتا ہے، اور ستاروں کی حرکت اور سیاروں کے راستوں کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کہ نامعلوم کو معلوم کرے، غیب پر مطلع ہو، تقدیر کے راز کو جانے اور خیر و شر میں امتیاز کرے۔ نیک شگونی اور بدشگونی دینے کے چکر میں وہ پرندے کی دائیں بائیں حرکت میں تقدیر کے راز تلاش کرتا ہے، اور جانور کی شکل و صورت کو دیکھتا ہے تاکہ اسے بتائے کہ کرو یا نہ کرو، آگے بڑھو یا نہ بڑھو۔ اللہ کا فرمان ہے، اور وہ دور سے غیب میں تیر چلاتے ہیں۔ امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں، جاہلیت میں جب کسی شخص کو کوئی ضرورت ہوتی تو پرندے کے گھونسلے کے پاس آتا، اسے بھگاتا، اور انہیں دائیں جانب جاتا ہوا دیکھتا تو اپنی ضرورت کے لیے بڑھ جاتا، اور اگر بائیں جانب جاتا ہوا دیکھتا
دیکھتا تو واپس آ جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور کہا پرندوں کو اس کے ٹھکانوں میں رہنے دو۔ اسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ام کرز خزاعیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا اور امام البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ زمین کے مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں ابن آدم اپنی ساری بستیوں، قبیلوں، قوموں اور تہذیبوں میں انہی اٹکلوں اور جاہلیت کے راستوں پر چلا ہے۔ مسلمان و اسلام اپنے کمال، جمال، ہدایت و جلال کے ساتھ آیا ہے کہ تاکہ انسان کو ان گمراہیوں، شرکیات اور جہالتوں سے نجات دلائے۔ اس نے اس کے لیے نماز استخارہ مشروع کی، یہاں تک کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو استخارہ اس طرح سکھاتے جیسے انہیں قرآن کی سورہ سکھاتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استخارہ کی کتنی اہمیت ہے اور مسلمانوں کو اس کی کتنی ضرورت ہے۔ بھائیو، استخارہ کی عظیم نماز دراصل توحید، اخلاص، اللہ سبحانہ سے رجوع اور اس سے خیر طلب کرنا ہے، اور وہی رب الارباب ہے، اسباب کا پیدا کرنے والا اور تقدیروں کا مقرر کرنے والا ہے۔ مسلمان اپنے رب سے سوال کرتا ہے کہ وہ اسے ہدایت دے اور اس کے لیے وہ بھلائی آسان کرے جس کا اس نے ارادہ کیا ہے، یا برائی کو اس سے پھیر دے اور خیر کو جہاں بھی ہو اس کے لیے آسان کر دے۔ اور مسلمان جب اپنے رب سے استخارہ کرتا ہے تو اپنا معاملہ اپنے رب عز و جل کے سپرد کرتا ہے، اسی کی پناہ لیتا ہے، اپنی طاقت اور قوت سے دستبردار ہو کر اللہ کی طاقت اور قوت پر اعتماد کرتا ہے اور دنیا و آخرت کی بھلائیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اللہ کے بندو، استخارہ مومن کے دل کا رب سے جڑنا، اس کی تقسیم پر راضی ہونا، اللہ کے پاس جو چیزیں ہیں ان پر یقین کرنا ہے، یہ اللہ کی محبت اور تعظیم ہے، اطمینان اور راحت قلب کا ذریعہ ہے، شریعت کے حکم پر عمل ہے۔ مسلمانوں، جہاں تک استخارہ کے طریقہ اور اس میں پڑھی جانے والی دعا کا تعلق ہے تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، جیسا کہ امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر معاملے میں استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن کی سورت سکھاتے تھے۔ آپ فرماتے جب تم میں سے کوئی کسی معاملہ کا ارادہ کرے تو فرض کے علاوہ 2 رکعت نماز پڑھے، پھر کہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر، اور یہاں اپنی حاجت کا نام لے، خیر لی فی دینی و معاشی وعاقبت امری۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاجل امری و آجلی فاقدر لی ویسر لی ثم بارک لی فی وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی و معاشی وعاقبت امری۔ یا آپ نے فرمایا عاجل امری او عاجلی ہی فاصرفه عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ردنی بھی۔ بھائیو، استخارہ ان معاملات میں ہوتا ہے جن میں بندے کے لیے درست راستہ واضح نہ ہو رہا، وہ معاملہ جس کی بھلائی یا برائی معلوم ہے تو اس میں استخارہ نہیں ہے، جیسے عبادات اور شریعت میں مطلوبہ امور، نیکیوں کے کام اور گناہوں اور منکرات سے اجتناب، تو ان سب میں استخارہ نہیں ہوگا، بلکہ استخارہ مباح دنیاوی معاملات میں ہوگا، جیسے شادی، گھر یا سواری خریدنا، نوکری اور مباح سفر وغیرہ میں۔ اور رہی بات عبادات اور شرعی اعتبار سے مطلوب چیزوں کی تو ان میں استخارہ نہیں، مگر مسلمان کبھی کبھی سازگار وقت یا مناسب وسیلہ اختیار کرنے کے لیے استخارہ کر سکتا ہے، جیسے عمرہ یا حج کا وقت، سفر کا وسیلہ یا ساتھیوں کی نوعیت یا اوقاف کی مقدار اور جگہ اور ان کی تقسیم کرنے کے طریقے یا ان جیسے امور۔ مسلمانوں، استخارہ اس وقت ہوگا جب بندہ کسی معاملے میں پہل ارادہ کرے، عزم مصمم یا پختہ ارادہ اور رغبت کے بعد نہیں۔ اسی لیے اہل علم نے کہا استخارہ کام شروع کرنے سے پہلے ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کرتے تھے جب تم میں سے کوئی کسی معاملہ کا ارادہ کرے۔ اور جہاں تک استخارہ کی دعا کے مقام کی بات ہے تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا استخارہ کی نماز یا دوسری نماز میں سلام سے پہلے اور سلام کے بعد دعا کرنا جائز ہے، اور کہا مگر سلام سے پہلے افضل ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشتر دعائیں سلام سے پہلے ہوا کرتی تھی، جبکہ نمازی سلام سے پہلے نماز میں ہی ہوتا ہے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ان کی بات ختم ہوئی، اللہ ان پر رحم کرے۔ معاملے میں وسعت ہے، انشاءاللہ خواہ سلام سے پہلے دعا کریے، سلام کے بعد۔ اہل علم نے کہا دعا استخارہ سے پہلے نماز پڑھنے میں حکمت یہ ہے کہ بندہ دنیا و آخرت دونوں کی بھلائیاں جمع کر لے، جبکہ وہ اپنے رب کا محتاج اور ضرورت مند ہے، اور نماز سے عظیم کوئی شے نہیں، کیونکہ نماز میں اللہ کی تعظیم ہے، اس کے لیے خشوع و تواضع ہے، اور اس کی تعریف ہے، اس کے سامنے بچ جانا ہے، اور حال و مستقبل میں ضرورت و محتاجگی کا اظہار ہے۔ اللہ کے بندو، استخارہ مشورہ طلبی سے نہیں روکتا ہے، بلکہ اہل علم نے کہا دونوں کو جمع کرنا کمال عمل میں سے ہے، تاہم مشورہ استخارہ سے پہلے طلب کیا جائے۔ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں
مستحب یہ ہے کہ استخارہ سے پہلے مشورہ لے، ایسے آدمی سے مشورہ لے جس کی خیر خواہی، شفقت، تجربہ کاری، دینداری اور معرفت اسے معلوم ہو۔ مسلمان جب استخارہ کر لے تو جو اس کو لگے وہ کر گزرے، خواہ اس کے لیے اسے شرح صدر ہو یا نہ ہو، اسی میں خیر ہے۔ اور علامتوں یا اشاروں پر توجہ نہ دے، جیسے خواب یا ناموں، شخصوں یا دنوں یا حالات کا سہارا لینا۔ یہ استخارہ کی حقیقت اور اس کے مقصد کے منافی ہے، جس میں اللہ عز و جل کی طرف متوجہ ہوا جاتا ہے اور معاملے کو اس کے سپرد کیا جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں پسندیدہ حالت میں صبح کروں یا ناپسندیدہ حالت میں، کیونکہ مجھے معلوم ہی نہیں کہ خیر میری پسندیدہ چیز میں ہے یا ناپسندیدہ چیز میں۔ حافظ زین الدین عراقی رحمہ اللہ کہتے ہیں، استخارہ کے بعد جو کام بھی کرے اسی میں خیر ہے۔ اللہ آپ پر رحم کرے۔ استخارہ کے بعد اہم بات یہ ہے کہ آپ اللہ سے حسن ظن رکھیں اور یقین رکھیں کہ آپ کا رب آپ کے لیے وہی چنے گا جس میں آپ کی درستی اور مصلحت ہے، اگرچہ اس میں وہ چیز نہ ہو جو آپ پسند کرتے ہوں یا جس کی آپ خواہش رکھتے ہوں۔ بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا، جب تم اپنے دل میں مٹھاس اور کشادگی نہ پاؤ تو دل کو الزام دو، کیونکہ رب قدردان ہے، عمل کرنے والے کو دنیا و آخرت میں اس کے عمل کا بدلہ حلاوت کی شکل میں دیتا ہے جسے وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، یا اسے وہ بدلہ طاقت، شرح صدر اور آنکھ کی ٹھنڈک کی شکل میں دیتا ہے۔ اللہ سے خوش ہونا تقرب اور آنکھ کی ٹھنڈک ہے جو اللہ کی زیادہ عبادت کرنے اور اس کی طرف تیز چلنے اور گامزن ہونے پر ابھارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، ان میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں۔ اللہ ہی کے لیے پاکی ہے، وہ بلندتر ہے ہر اس چیز سے جو لوگ شریک کرتے ہیں۔ ان کے سینے جو کچھ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، آپ کا رب سب کچھ جانتا ہے۔ وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ دنیا و آخرت میں اسی کی تعریف ہے، اسی کے لیے فرما روائی ہے اور اسی کی طرف تم سب پھیرے جاؤ گے۔ اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن اور ذکر حکیم میں برکت دے۔ میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں، اللہ سے اپنے لیے، آپ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، دنیا و آخرت میں اسی کے لیے حمد ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد کرتا ہوں اور اس کی ظاہری و باطنی نعمتوں پر اس کا شکر بجا لاتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسی خالص پرخلوص گواہی جو بڑے چھوٹے گناہوں کو مٹا دے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ نے اللہ کے حکم سے سرگردہ دلوں کو ہدایت دی اور ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے نفسوں کو جوڑا۔ اللہ درود و سلام اور برکت نازل کرے آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر جو 14ویں کے چمکتے چاند ہے، تابعین پر، ان لوگوں پر جو ان کی اچھی طرح پیروی کرے، پے در پہ مبارک فضوں تر درود و سلام۔ مسلمانوں، جس نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا، اللہ اس کے لیے کافی ہوا۔ جس نے سچائی اور اخلاص کے ساتھ اس سے مانگا، اسے عطا کیا، اور جس نے اس سے استخارہ کیا وہ شرمندہ نہیں ہوا، اور اس کے دل میں ایسا سکون اور یقین بیٹھ گیا جو اس سے ہر فکر و پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ جس نے اللہ کے حسن انتخاب پر بھروسہ کیا، وہ اللہ کی منتخب چیز کے سوا اور کسی چیز کی تمنا نہیں کرے گا۔ وہ حدیث جسے امام احمد نے اپنی مسند میں، ترمذی نے اپنی سنن میں اور حاکم نے اپنی مستدرک میں روایت کیا ہے اور صحیح کہا ہے، اور ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے اور حافظ ابن حجر نے اسے حسن کہا ہے۔ اس میں آیا ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرزند آدم کی سعادت میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ عز و جل سے استخارہ کرے، اور اس کی سعادت میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو، اور فرزند آدم کی شقاوت میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ سے استخارہ کرنا چھوڑ دے، اور اس کی شقاوت میں سے یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے فیصلے پر ناراض ہو۔ سنو، اللہ تم پر رحم کرے، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ جس کو 4 چیزیں دی گئی وہ 4 چیزوں سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ جسے شکر گزاری کی توفیق دی گئی وہ مزید عطا سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ جس نے توبہ کی وہ قبولیت سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ جس نے استخارہ کی وہ بھلائی سے محروم نہیں کیا جائے گا، اور جس نے مشورہ لیا وہ درستی سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ اتنی بات ہوئی اور آپ درود و سلام بھیجے، تحفہ کی گئی رحمت اور عطا کی گئی نعمت، یعنی اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمہارے رب نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے مومنو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرما اپنے بندہ رسول ہمارے نبی محمد پر، ان کی آل، ازواج اور ذریات پر۔ اے اللہ تو 4 خلفاء راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے، اور تمام صحابہ اور تابعین اور قیامت تک درست طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں والے تمام لوگوں سے راضی ہو جا، اور تو اپنے عفو و کرم اور سخاوت سے ان کے ساتھ ہم لوگوں سے بھی راضی ہو جا۔